بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اشرف الانبیاء امام الانبیاء والاولیاء والمرسلین والکاملین والاکملین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واہل شہداء کربلاء والحسن والحسین والعلی والفاطمہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع مل رہا ہے وہ سیدہ کائنات جان عالم کی نور نظر فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا کے وصال مبارک کے سلسلے میں ہے۔ سیدہ کائنات کی پوری زندگی اسلام کے لیے ایک عظیم روشن باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ کا یہ مبارک طریقہ ہوتا کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے اور پھر وہیں پر ٹھہر جاتے۔ جب حضرت بی بی فاطمۃ الزہراء خود آگے بڑھ کر اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کا جواب نہ دے لیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف نہ لاتے اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء آگے بڑھتی اور اپنے بابا کے سلام کا جواب دیتی اور آقا آپ کی انگلی پکڑ کر گھر تشریف لے آتے۔ اور اکثر سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہراء عرض کرتی بابا جان مجھے میرے رب کی دید کب ہوگی، مجھے میرے رب کا دیدار کب ہوگا، میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹا آپ ضرور اپنے رب کا دیدار کرو گی۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے، تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء کی طرف اشارہ فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حضرت سیدہ سے پیار فرماتے تھے کہ جس کا کہنا کیا ہے۔ آئیے ذرا اسی بات کی طرف چلتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں چولہے پہ کچھ بنا رہی تھی تو حضرت فاطمۃ الزہراء تشریف لے آتی ہیں تو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے ہی مجھ سے فرماتے ہیں کہ اے صدیقہ آج مجھے میری فاطمہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہراء در دولت پہ حاضر ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اٹھ کر بیٹی کا استقبال کرتے ہیں اور پیار دیتے ہیں اور اپنے قریب بٹھا لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ بنانے میں مصروف تھی، کچھ کھانا بنا رہی تھی تو میری اچانک نظر پڑتی ہے کہ حضرت سیدہ کائنات اپنے کان جو ہے رسول اللہ کے قریب کر رہی ہے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں کچھ ارشاد فرمایا تو سیدہ فاطمۃ الزہراء رونے لگ جاتی ہیں، زاروں قطار روتی ہیں۔ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، میں نے پھر دیکھا کہ حضرت فاطمۃ الزہراء نے پھر اپنے کان قریب کیے تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات ایسی کہی
کہ حضرت فاطمہ الزہرا مسکرانے لگ جاتی ہیں، مسکراتی ہیں۔ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب مسکراتی ہیں تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں۔ اتنے میں اللہ کے محبوب کسی کام کے غرض سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، تو میں اٹھ کر آپ کے قریب آ جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ بیٹی یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے تو رونے لگ گئی اور پھر اللہ کے حبیب نے تیرے کان میں کیا بات کہی کہ تو مسکرانے لگ گئی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، امی جان یہ ایک راز ہے جس سے میں کسی کو باخبر نہیں کر سکتی۔ آپ فرماتی وقت گزر گیا، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال مبارک ہو گیا، آپ اپنے روضہ انور میں تشریف لے گئے، تو پھر میں نے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے وہی بات پوچھی کہ آپ پہلے رو پڑی پھر مسکرانے لگی، تو اس وقت حضرت سیدہ کائنات نے بتایا کہ امی جان اللہ کے محبوب نے میرے کان میں پہلے یہ فرمایا کہ بیٹی میں عنقریب اس ظاہری دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، یہاں سے جانے والا ہوں، اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں رونے لگ گئی۔ پھر میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی یاد رکھو سب سے پہلے میرے خاندان میں تو ہی میرے ساتھ ملاقات کرے گی، اور تو کہتی تھی نا کہ میں اپنے رب کا دیدار کب کروں گی، اپنے رب کی دید کب کروں گی، تو میری بیٹی تو ہی سب سے پہلے میری ملاقات کرے گی، اور جنت میں عورتوں کی تو سردار ہوگی، اور جنت میں تو اپنے رب کا دیدار بھی کرے گی۔ دوستان محترم، اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے، موت حیاتی کا علم صرف رب کائنات کو ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم ایسا عطا فرمایا ہے کہ آپ نہ صرف اپنی موت سے باخبر ہیں بلکہ اپنی بیٹی کی بھی موت سے باخبر ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بیٹے تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ خاندان نبوت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چند دن ہی رسول اللہ کے بعد حیات رہیں، اور اس کے بعد آپ نے ظاہری پردہ فرما لیا۔ تو آپ کی تعلیمات آپ کی پوری زندگی خاص کر مسلمان بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے ایک عظیم جو ہے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر وہ سیدہ کے مبارک طریقوں پر چلیں، ان کی تعلیمات پر چلیں، تو ان کا گھر جو ہے خوبصورت باغ کی مانند چمکنے لگ جائے، ہرا بھرا ہو جائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی جو ہے میری امت کی عورتوں کے لیے ایک عظیم مثال ہے، جس نے حضرت فاطمہ کے نقش قدم کو اپنا لیا۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ وہ قیامت کے دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ان کے عظیم جو ہے مبارک طریقوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قربان جاؤں، اللہ کے محبوب کی بیٹی کا طریقہ مبارک اتنا پیارا تھا کہ میرے ساتھ اتنی زندگی گزاری، کبھی بھی میرے آگے آج تک وہ اونچی آواز میں نہیں بولی، اور انہوں نے کبھی بھی میرے سے کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی آرزو نہیں کی۔ جب بھی کوئی انہوں نے میں نے چاہا بھی کہ فاطمہ مجھ سے کچھ مانگا کرو، تو آپ فرماتی کہ میرے آقا و مولا میرے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میری بیٹی اب علی کو تکلیف نہ دینا، اس لیے میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے کوئی بے جا خواہشات کروں، کوئی معاملات کروں، اللہ مجھے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہماری بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کو بھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعلیمات پر، ان کے مبارک طریقوں پر چل کر اپنی زندگی کے سفر کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور سیدہ کائنات کے اسوہ حسنہ ان کے اخلاق بلند کا صدقہ اللہ عالمی اسلام کی خیر فرمائے، اور الہ العالمین امت کے حال پہ مہربانی فرمائے، آسانی فرمائے، اور مصیبتوں اور بلاؤں سے اللہ تعالی امت کو محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Mm-hmm.